السلام ناظرین، پروگرام ویژن پر راجہ عاطف ذوالفقار کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج پاکستان تحریک انصاف کے نئے چیئرمین کا انتخاب ہونا ہے، لیکن خبریں آ رہی ہیں کہ پی ٹی آئی کی چیئرمینی تو بک گئی۔ کیا یہ چیئرمینی آصف علی زرداری نے خرید لی ہے؟ کچھ سودے بازی کی خبریں آ رہی ہیں، کچھ رقوم کا تذکرہ ہے، کچھ ادائیگی کا تذکرہ ہے، اور پاکستان تحریک انصاف کو ٹیک اوور کرنے کے لیے پارٹیاں بھی پہنچ گئی ہیں۔ یہ کیا تفصیلات ہیں، یہ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے، اور آج کے دن میں اور کیا کیا ہونے والا ہے یہ بھی شیئر کریں گے۔ مگر اس سے پہلے کہ اپنے پروگرام کو آگے بڑھائیں، آپ سے گزارش ہے کہ اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز کر لیجئے، ساتھ ہی بیل آئیکن بھی دبا دیجئے تاکہ جو ہی ہمارا کوئی نیا پروگرام اپلوڈ ہوتا ہے تو اس کا نوٹیفیکیشن فوری طور پر آپ کو موصول ہو سکے۔ پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں ناظرین، ہم نے جو اپنا گزشتہ ولاگ کیا تھا اس میں ہم نے ایک طیارے کا ذکر کیا تھا کہ نواز شریف صاحب کو ایک طیارہ جو ہے وہ تحفے میں ملا ہے۔ اچھا، وہ ٹویٹر پہ اس کو کچھ لوگوں نے شیئر کر دیا۔ اب کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کو سمارٹ بننے کا بڑا شوق ہوتا ہے، پتہ ٹکے کا نہیں ہوتا، جس چیز کے بارے میں وہ کمنٹ کر رہے ہوتے ہیں نہ اس کو دیکھا ہوتا ہے نہ سنا ہوتا ہے۔ کسی صاحب نے نہ اس پہ ایک تبصرہ کر دیا کہ جی وہ اس پہ یہ لکھا ہوا تھا نا کہ یہ کتنے ہزار کلومیٹر جو ہے وہ جہاز چل سکتا ہے، کتنے گھنٹے کی فلائٹ کر سکتا ہے، تو کسی نے بڑے اپنے آپ کو ترم خان اور عقلمند کہتے ہوئے کمنٹ کر دیا کہ جی چھوٹا جہاز تو اتنا اڑ ہی نہیں سکتا۔ او بھائی، تینوں کنے کیا چھوٹا جہاز ہے؟ اگر جتنے بھی لوگ اس پہ کمنٹس یہ تبصرے کریں، اگر وہ ولاگ سن کے کریں نا تو پھر شاید ان کو خاصی آسانی ہوتی۔ تو بہرحال احمقوں کی کمی نہیں جو غالب، ایک ڈھونڈو ہزار ملتے ہیں، ویسے یہ ثابت ہو گیا۔ اچھا جی، ہم اپنی خبروں کی طرف بڑھتے ہیں۔ جی آج بڑا امپورٹنٹ دن ہے۔ امپورٹنٹ دن اس طرح سے ہے کہ جس سائفر یا آفیشیل سیکرٹ ایکٹ والے کیس سے جان چھڑا رہے تھے عمران خان صاحب اور ان کی پارٹی، وہ ان کی جان نہیں چھوڑ رہا، اور گھوم گھما کے پھر آج اڈیالہ جیل میں اس کا از سر نو ٹرائل شروع ہو رہا ہے۔ اور جو وہ چاہ رہے تھے کہ جیل میں ٹرائل نہ ہو، وہ بھی آرڈر وہ نہیں حاصل کر سکے، مقصد حاصل نہیں کر سکے، اور جو یہ چاہ رہے تھے کہ اس کا التوا ہو جائے وہ بھی نہیں حاصل کر سکے، اور پھر نہ ہی یہ اپنا ٹارگٹ حاصل کر سکے کہ کسی طریقے سے کوئی نہ کوئی عدالت جو ہے اس کے اندر کارروائی کر کے یا کسی قانونی موشگافی کے ذریعے یا کوئی ٹیکنیکل گیم کے ذریعے اس کیس کی سماعت رک جائے۔ نہیں رک رہی جی، بلکہ اب تو یہ پتہ چلا ہے کہ جو جج صاحب ہیں ابو الحسنات زرقرین، جو خصوصی عدالت کے جج ہیں آفیشیل سیکرٹ ایکٹ کے تحت جو قائم کی گئی ہے، انہوں نے یہ عندیہ دیا ہے کہ جو چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ جسٹس عامر فاروق نے حکم دیا تھا کہ 1 ماہ کے اندر اس کا فیصلہ کیا جائے، تو وہ اس کا فیصلہ 1 مہینے کے اندر کرنے جا رہے ہیں۔ تو عمران خان صاحب کے لیے اب ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ آج اگر 2 دسمبر ہے تو دسمبر چونکہ 31 دن کا مہینہ ہوتا ہے، تو ہو سکتا ہے اگلے 2 سے پہلے اس کا فیصلہ آ جائے۔ وہ کہہ سکتا ہے، اب جج صاحب بھی اس چیز کو عندیہ دے چکے ہیں تو پھر یقیناً وہ ایسے ہی کریں گے۔ لیکن وہ کہتے ہیں نا کہ ایک کام کرانے گئے تھے سارے گلے پڑ گئے، تو یہ ایک اس کیس کا جیل ٹرائل سے نجات یا فرار چاہتے تھے، لیکن نتیجہ یہ نکلا کہ 2 باقی جو مقدمے ہیں ان کا بھی جیل ٹرائل ہی ہوگا۔ تو یہ ایک خبر تھی۔ اچھا، دوسری جو خبر ہے وہ ہے پاکستان مسلم لیگ نون کے حوالے سے۔ یہ آپ سکرین پہ دیکھ رہے ہوں گے جی، پاکستان مسلم لیگ نون نے جو پارلیمانی بورڈ بنایا تھا اس نے اپنے اجلاسوں کا شیڈول جاری کر دیا ہے، اور آج 2 دسمبر کو ان کا پہلا اجلاس ہے سرگودا میں، کل 3 دسمبر کو راولپنڈی میں، اور 19 دسمبر کو آخری اجلاس ہوگا جی۔ یہ ڈویژن وائز یا اضلاع وائز یہ اجلاس ہوں گے، اور اس کے اندر پھر جو ٹکٹ کے امیدوار ہیں ان کے انٹرویوز ہوں گے، اور اس کے بعد جو ٹکٹوں کا فیصلہ کیا جائے گا۔ اچھا، یہ تو ہو گیا نا معاملہ مسلم لیگ نون کے ٹکٹوں کا۔ تو آج پاکستان تحریک انصاف کے انٹرا پارٹی الیکشن ہونے جا رہے ہیں جی، جس کا بڑا شور ہے، اور عمران خان صاحب اب چیئرمین کے امیدوار نہیں بن سکتے کیونکہ وہ نااہل ہو چکے ہیں قانون کے مطابق، عدالت کے حکم کے مطابق۔ تو اس انٹرا پارٹی الیکشن کے بیچ میں ایک پرابلم بہت بڑی سامنے آ رہی ہے۔ پرابلم یہ سامنے آ رہی ہے کہ کسی کو یہ نہیں پتہ چل رہا کہ پولنگ کدھر ہونی ہے، کہاں کاغذات نامزدگی وصول کیے جائیں گے، کہاں جمع کرائے جائیں گے، امیدوار کہاں رابطہ کریں۔ اور پھر اس کے ساتھ ایک اور دلچسپ واقعہ ہو گیا۔ دلچسپ واقعہ یہ ہو گیا کہ اکبر اسبابر جو پاکستان تحریک انصاف کے بانی رکن ہیں، وہ جناب گزشتہ روز پہنچ گئے پاکستان تحریک انصاف کے سینٹرل سیکریٹریٹ میں، اور خلاف توقع ان کو دیکھتے ہی سینٹرل سیکریٹریٹ کے دروازے کھول دیے گئے، کیونکہ ان کا تو داخلہ عمران خان صاحب نے بند کر رکھا تھا نا پاکستان تحریک انصاف کے سینٹرل سیکریٹریٹ میں۔ تو خان صاحب پھر جب اپنا داخلہ بند ہو گیا، یعنی کہ مجبوراً وہ اڈیالہ جیل میں حال مقیم ہے، تو پھر اکبر اسبابر صاحب جو ہے وہ اس خبر کی اطلاع پا کے جی انٹرا پارٹی الیکشن ہو رہے ہیں، تو وہ وہاں پر پہنچ گئے، اور انہوں نے پھر کہا کہ جناب میں تو ادھر اس لیے آیا ہوں کہ میں معلومات حاصل کر سکوں بھئی کاغذات کہاں سے ملیں گے، جمع کہاں ہوں گے، کس وقت پولنگ ہوگی، ووٹنگ لسٹ کیا ہے، کیا معاملہ ہوگا سارا۔ تو اور پھر اس سے زیادہ دلچسپ بات یہ ہے
کہ ان کو سینٹرل سیکریٹریٹ میں کوئی بھی بندہ ایسا نہیں ملا جو ان کو یہ معلومات فراہم کر سکتا ہے. وہاں پہ کچھ لوگ موجود تھے جن کے بارے میں پتہ چلا کہ جی وہ بلوچستان سے آئے تھے, پاکستان تحریک انصاف کے. انہوں نے کہا جی ہم تو خود باہر سے آئے ادھر ڈھونڈتے پھر ہیں کہ ادھر ہمیں کون سا بندہ ہینڈل کرے گا, نہ تو ہمیں کسی الیکشن کا پتہ ہے, نہ ہمیں یہ پتہ ہے کہ کاغذات نامزدگی کہاں ہونے ہیں, نہ ہمیں یہ پتہ ہے کہ جی داخل کہاں ہونے ہیں اور پولنگ کہاں ہونی ہے. تو اکبر اسبابر صاحب وہاں پر پہنچے اور انہوں نے کہا جی میں تو یہ چاہتا ہوں کہ نظریاتی کارکن جو ہیں وہ آگے آئیں اور الیکشن لڑیں. تو اکبر اسبابر صاحب چونکہ خود بھی امیدوار ہو سکتے ہیں پی ٹی آئی کی چیئرمین شپ کے لیے, تو وہ اس لیے وہاں پر گئے تھے اور وہاں پر ان کو بھرا ان کا منزل نہ ملا کیونکہ ان کو معلومات ہی نہیں ملی. تو یہ ایک ذرائع سے خبر آئی ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے ذرائع نے یہ کہا ہے کہ جی ہم جان بوجھ کر جو ہے وہ پولنگ کا مقام خفیہ رکھ رہے ہیں کیونکہ ہمیں خطرہ ہے کہ اگر ہمارا اجلاس ہوا اور الیکشن کے لیے تو اس پہ چھاپا پڑ جائے گا اور گرفتاریوں کا ڈر ہے. چلیں یہ لاجک تو ہم ان کی مان لیتے ہیں کہ جی ان کو گرفتاریوں کا ڈر ہے اور چھاپوں کا اور گرفتاریوں کا خدشہ ہے, لیکن معاملہ تو یہ ہے نا کہ پھر جنہوں نے الیکشن لڑنا ہے یا جنہوں نے ووٹ ڈالنا ہے وہ کدھر جا کے الیکشن لڑیں گے اور کدھر جا کے ووٹ ڈالیں گے. کیونکہ جو چیئرمین والا معاملہ اس وقت بڑا سینسٹیو ہوا ہے کیونکہ آگے ہو رہے ہیں الیکشن میں اگر یہ انٹرا پارٹی الیکشن جو ہے وہ ویلڈ نہ ہوئے تو پارٹی تو پھر الیکشن میں ہی نہیں جا سکتی, اس کو انتخابی نشان بلا ہی نہیں ملے گا اور پارٹی تو الیکشن سے باہر ہو جائے گی. تو اب الیکشن کے اندر آنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ یہ انٹرا پارٹی الیکشن کرائیں, ایک مطلب جو بظاہر کم از کم شفاف ہو یا کم از کم بظاہر شفاف لگتا ہو, تو تب معاملہ آگے الیکشن والا آگے چلے گا. تو اس وقت یہ صورتحال ہے کہ جی ایک اجلاس آج ہونا ہے لیکن اس کے بارے میں پتہ کوئی نہیں چل رہا کہ وہ کہاں ہوگا اور اس کا کیا پروسیجر ہوگا اور کون کون اس میں امیدوار ہوں گے. سوائے ایک امیدوار کا پتہ ہے سب کو کہ وہ جناب بیرسٹر گوہر ہیں جن کو عمران خان صاحب نے چیئرمین کے عہدے کے لیے نامزد کر رکھا ہے. اچھا جی, اس حوالے سے خبریں بھی بڑی عجیب و غریب قسم کی آ رہی ہیں. وہ عجیب و غریب قسم کی آ رہی ہیں کہ آپ نے جو تھمب نیل پہ دیکھا کہ جی چیئرمینی تو بک گئی اور کیا آصف علی زرداری نے خرید دیا. اچھا یہ جو صورتحال ہے یہ اب ساری خبریں جو ہیں وہ مبینہ طور پہ ہیں, جو اس وقت مارکیٹ کے اندر خبریں پھیلی ہوئی ہیں وہ ہم آپ کی خدمت میں عرض کر دیتے ہیں. ذرائع کہ یہ کہنا جی مبینہ طور پہ یہ جو اس کا چیئرمین شپ ہے یہ بیرسٹر گوہر کو مفت میں نہیں ملی, اور یہ کہا گیا ہے کہ جی بیرسٹر گوہر جو ہے اگر ان کی آپ ہسٹری اٹھا کے دیکھیں تو یہ 2013 میں پاکستان پیپلز پارٹی کے ٹکٹ پر بنیر کے علاقے خیبر پختونخوا سے قومی اسمبلی کا الیکشن لڑے تھے اور اس الیکشن میں وہ ہار گئے تھے. یعنی کہ انہوں نے جس ٹکٹ پر الیکشن لڑا تھا اس ٹکٹ پر آصف علی زرداری صاحب کے دستخط تھے. اعتزاز احسن صاحب کے یہ جونیئر تھے. جب یہ باہر سے پڑھ کے آئے تو اعتزاز احسن صاحب کے چیمبر کو انہوں نے مبینہ طور پہ جوائن کیا اور بار اطلاع کر کے آنے کے بعد اور اس کے بعد بطور جونیئر کافی عرصہ اعتزاز احسن صاحب کے ساتھ وابستہ رہے. ابھی بھی انہیں کے چیمبر سے تعلق ہے لیکن اب یہ جونیئر نہیں رہے, اب یہ سینئر وکیل ہو گئے ہیں. اچھا اب یہ جو ہے اعتزاز احسن اور لطیف کھوسا کی وجہ سے یہ بھی پیپلز پارٹی میں چلے گئے اور آخری اطلاع تک یہ پیپلز پارٹی میں تھے جب یہ پاکستان تحریک انصاف کے ہاتھ پر جب تک عمران خان کے ہاتھ پہ بیعت نہیں کر رہی تھی اس وقت تک. اچھا اب یہاں پر جو ہے وہ بہت ساری تھیوریز جو ہیں وہ آ رہی ہیں. ایک تھیوری تو یہ آ رہی ہے کہ اور اس کے اندر بہت ساری چیزیں ہیں لیکن اس کے ساتھ کچھ تفاصیل بھی دی جا رہی ہیں. تھیوری یہ آ رہی ہے کہ جی اعتزاز احسن اور لطیف کھوسا صاحب جو ہیں وہ ابھی تک پاکستان پیپلز پارٹی کا حصہ ہے, وہ پاکستان تحریک انصاف کا حصہ نہیں ہے. بے شک کھوسا صاحب روز اڈیالہ جیل کے باہر کھڑے ہو کے عمران خان صاحب کے حق میں خطاب کرتے ہیں لیکن ابھی تک وہ ہیں پیپلز پارٹی کا حصہ. نہ پیپلز پارٹی نے ان کو نکالا ہے اور نہ ہی انہوں نے پارٹی سے ریزائن کیا ہے. سیم پوزیشن اعتزاز احسن صاحب کی ہے اور بیرسٹر گوہر صاحب کا تو تعلق بھی اعتزاز احسن صاحب کے چیمبر سے ہے. تو اب پھر لوگوں کی زبانیں تو نہیں پکڑی جا سکتی نا. اب لوگ تو پھر باتیں کرتے ہیں کہ بھائی جی یہ تو پھر زرداری نے پارٹی ہینڈ اوور کر لی ہے. اچھا ہم تو کل تک یہ چیزیں سوچ رہے تھے نا کہ یہ آصف زرداری صاحب نے وایا اعتزاز احسن اور وایا لطیف کھوسا پی ٹی آئی کو مطلب انہوں نے اپنے ہاتھ میں لیا ہوا ہے, لیکن اب خبریں اس سے آگے نکل گئی ہیں اور آگے یہ نکلی ہیں کہ جناب یہ تو سارا سودا ہوا ہے. اب یہ مبینہ طور پہ یہ خبر ہے کہ یہ سودا ہوا ہے چیئرمین کی نامزدگی کے لیے جو سودا ہوا ہے وہ مبینہ طور پہ 10 ارب روپے کا ہوا ہے اور اس میں جو مرکزی کردار ہیں وہ لطیف کھوسا کے تھرو بشرا بی بی کے تھرو بیرون ملک یعنی کہ فرح گوگی کو ذرائع کے مطابق مبینہ طور پہ 2 ارب روپیہ ایڈوانس میں پے بھی اس سلسلے میں کر دیا گیا ہے اور باقی جو 8 ارب ہیں وہ بھی پے کیے جائیں گے. اور نتیجے میں جو آئندہ عام انتخابات ہوں گے تو آپ کو تو پتہ پاکستان تحریک انصاف چاہے 2013 کا الیکشن ہو چاہے 2018 کا الیکشن ہو انہوں نے ہمیشہ اپنی پارٹی کے ٹکٹ مبینہ طور پہ فروخت کیے ہیں. ایک تو ہوتا ہے نا کہ چلے بظاہر چیز رکھ لی جاتی ہے کہ جی پارٹی فنڈ کے نام پہ پیسے لیے جا رہے ہیں, نہیں سیدھی بات ہے اتنے پیسے لو تو ٹکٹ لو
اور جو پہلے بھی انہوں نے ٹکٹ دیے تھے اس کا بڑا پھڈا بنا، وہ پنجاب میں جو الیکشن نہیں ہوئے مئی میں جو سپریم کورٹ کے حکم کے مطابق ہونے تھے، اس کے پیسے بھی وصول کیے گئے تھے، ٹکٹوں کا سب کو پتہ ہے۔ اور اب بھی اگر یہ باتیں سامنے آ رہی ہیں تو یہ خبریں جو ہے یہ کہ جب یہ پلاننگ ہو کے آئے تھے اور یہ ایسے اتنے ارب میں سودا ہوا، اتنے ارب کی پیمنٹ ہوئی، فلاں فلاں کے تھری ہوئی، کہنے کو یہ مفروضہ ہے۔ لیکن اگر ہم عمران خان صاحب کے مزاج کو دیکھیں، بشرا بی بی صاحب کے مزاج کو دیکھیں، فرح گوگی صاحب کے مزاج کو دیکھیں، ان تینوں کے ریکارڈ کو دیکھیں تو پھر کوئی یہ باتیں اتنی غلط بھی نہیں لگتی۔ اب آگے سے تجزیہ آپ نے خود کرنا ہے، کیونکہ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو اپنے ہونے کو خود دکھا رہی ہوتی ہیں کہ جی ہم ہو رہی ہیں۔ تو یہ ایسا لگ رہا ہے کہ خان صاحب آپ کو پتہ ہے ویسے بھی کاریگر آدمی ہیں، وہ تو جہاں پہ بھی ہوں پیسے ویسے والے معاملے ان کو آتے ہیں کمانے پیسے، کیا مطلب بغیر کوئی کام کاج کیے پیسے کمانے۔ عمران خان سے زیادہ پاکستان کے اندر کسی کو نہیں آتے، بلکہ شاید دنیا بھر میں کسی کو نہیں آتے۔ تو اب دیکھیں نا، اگلا بندہ جیل کے اندر بیٹھا ہے، کیا کما لیا جیل کے اندر بیٹھے بیٹھا بندہ 10 ارب روپیہ کما لے۔ اپنے آسود چرمینی ویسے ہی جا رہی تھی، تو اس کے باوجود اگر وہ 10 ارب روپیہ کما لے تو عمران خان صاحب کی نظر میں تو پھر کوئی حرج کی بات بھی نہیں ہوگی۔ تو یہ خبریں آ رہی ہیں جناب، یہ پیمنٹ فرح گوگی کو ہوئی ہے، معاملات لطیف کھوسہ اور بشرا بی بی کے تھرو طے پائے ہیں، اور 8 ارب روپیہ اور دینا ہے۔ باقی جو آمدن ہوگی اس میں سے بھی پرسنٹیج ہوگی، حصہ ہوگا۔ اور پھر جو عمران خان صاحب کو قطعاً کوئی ایسا جو چیئرمین نہیں چاہیے جو کہ اسٹرانگ ہو اور آ کر کے جو ہے وہ اپنے معاملات اسٹیبلشمنٹ سے ٹھیک کر لے، خان صاحب اندر پہ رہے۔ تو یہ بھی چیزیں طے پائی ہیں کہ جی جو اسٹیبلشمنٹ سے تعلقات بیرسٹر گور صاحب ٹھیک کریں گے، اور ٹھیک کرنے کے بعد پارٹی کو چلانے کے ساتھ ساتھ عمران خان کو باہر نکلوانے کی کوئی نہ کوئی سبیل کریں گے، اور اسی لیے وہ تعلقات بھی اسٹیبلشمنٹ سے ٹھیک کریں گے۔ دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے۔ آج کے دن بڑا امپورٹنٹ ہے، سائفرٹ کا ٹرائل بھی شروع ہو رہا ہے، ان کا انٹرا پارٹی الیکشن بھی ہے، اور یہ خبریں بھی سامنے آ رہی ہیں، تو پتہ چل جائے گا کچھ دنوں میں سب کچھ کلیئر ہو جائے گا۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔